اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم اجعلنا من أهل الجنة صدق الله العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، 81، 82، 80، 81، 82 میں نے اکٹھی پڑھی۔ یہ ہمارا آج کی نشست کا یہ ایک مکمل مضمون ہے، تو یہ 3 آیات کو میں نے ایک جگہ رکھا۔ یہاں گفتگو کا ایک حصہ یعنی ایک بہت بڑا پورشن مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اب آپ پیچھے بیان سن چکے ہیں پہلے کہ یہ جو امی لوگ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، پھر ان میں جو علم والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں اور کچھ ہیں جو علم والے ہیں، ان سب نے کیا ظلم کر رکھا ہے۔ اب ان کا اللہ ہمیں مسئلہ ایک بتانے لگے ہیں، اور وہ غور کیجئے گا، اور اگین بار بار میں کہوں گا ہمیں اپنے پر بھی اپلائی کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسی کسی گمراہی کا شکار تو نہیں۔ اب آئیے ان آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا، نہیں سنا پیچھے تو وہ ضرور سن لیجئے، وہاں کیا بات ہو رہی ہے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ پوری تصویر آپ کے سامنے واضح ہو کہ یہاں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان میں ایسے ایسے گمراہ ہیں، عقیدے کی گمراہیاں۔ اب یہ عقیدے کی، پہلے ان کے گمراہیاں تھیں اعمال کی، بنی اسرائیل کی، اب عقیدے کی گمراہی۔ لہٰذا بہت متوجہ ہوئیے گا کہ ایسی کوئی بھی گمراہی، چاہے وہ اعمال کی تھیں جو پہلے من و سلمہ اور من و سلوہ جو سب میں ذکر کر چکا ہوں، اور یہ اب عقیدے والی، کوئی ایسی گمراہی میں نہ پڑیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں یہ جو گمراہی ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہم بدعمالیاں کرتے ہیں، جو بھی ہمیں دوزخ تو ملے گی لیکن تھوڑے دنوں کے لیے، اگر ہم گئے بھی تو بہت تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے۔ اول تو بہت سارے مانتے نہیں ہیں، پیرنتھسس میں بول رہا ہوں، اصل جو ترجمہ لفظ بہ لفظ پہلے تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ صرف تھوڑے دنوں کے لیے چھونی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں، ان سے کہو تم نے اللہ سے کیا کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی سے کوئی پروانہ ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے؟ ایسا ہوتا تو اللہ اپنا عہد کبھی نہ توڑتا، اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں ایسی بات اللہ پہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں بلکہ یقیناً جس نے کمائی برائیاں، گناہ، اور وہ اپنی خطاؤں میں گھر گیا، یہ لوگ دوزخ میں جانے والے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اب اللہ خوشخبری بھی دیں گے، وہی بات، بشر و نظر، بشر و نظر، مبشرات منذرات، یا خوشخبری آنے والی۔ پہلے اب ڈرایا، اب اللہ کہنے لیکن دروازہ امید کا کھلا، جو ایمان لے آئیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، وہ اصحاب جنت ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ بہت ہی پیاری، سادہ سمجھنے والی آیات ہیں، غور کیجئے اور توجہ دیجئے۔ یہود کے عقیدے کی بہت بڑی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے، اللہ کی برگزیدہ قوم ہے، ہماری تو جنت ہی جنت ہے، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو وہ اور آگے نکل گئے، وہ کہتے ہیں یہ القدس شریف ہی ہماری جنت ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارا، کون سی دوزخ بھائی؟ اب وہ دوزخ کا ٹوٹل انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے دیکھیں گمراہی ہمیشہ تھوڑی تھوڑی چلتی نا۔ میں آپ کو موجودہ یہودیوں کا بتا رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے ریبائز جو ہیں نا، ریبائی انگلش میں بولتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہیں گے، یہودی ریبائی میرے سامنے بیٹھے تھے 2 یا 3 کے ساتھ، میں میری وہ ایک مطلب ہماری ایک چائے کافی کی گیدرنگ تھی، صرف اس میں سارے وہ تھے کلرجی، پاسٹرز، منسٹرز، ریبائز، یہ وہ، اس میں شاید ایک کرسچن بھی تھا۔ میں نے پوچھا اس سے، اس نے کہا کون سی دوزخ بھائی؟ اب تو ہم دوزخ کو ہے ہی نہیں۔ یعنی عقیدہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان دیکھتا ہے، جیسے شیطان کا دیکھیں طریقہ سمجھیں آپ، شیطان آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ اس گھر میں نے گھسنا ہے، دروازہ لاک ہے، اب میں کیا کروں؟ اچھا دروازہ توڑ نہیں میں سکتا، چلو ایسا دیکھتا ہوں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ونڈو، کوئی کھڑکی کھلی، وہاں سے نقب لگاؤں۔ یہی ہے شیطان کا طریقہ۔ اس نے اہل کتاب کو ایسے ہی گمراہ کیا کہ تھوڑی سی بات، چھوٹا سا بد عقیدگی
آپ کو دکھائے گا وہ بڑی اچھی لگے گی اور بندہ پھر اس پہ چل پڑتا ہے، اور ہوتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا یہی بیس مسلمانوں کے پاس بھی اس کی ایک ہے۔ مسلمانوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے۔ امت محمدیہ میں بھی ایک بدعقیدگی آ چکی ہے کہ جو مرضی گناہ کر لو آخر میں تو جنت ملے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، اس وہی امانی والی بات ہونے لگی کہ اس طفل تسلیوں پہ اگر آپ رہے تو آپ کے اور میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ روز محشر اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ تمہارا کلمہ قبول ہی نہیں ہے، تم کدھر کے مسلمان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیا وہ ہمیں حدیث بھول گئی ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کچھ لائے جائیں گے، کچھ لوگ، اور آپ کہیں گے سحقن سحقا، پرے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، لے جاؤ ان کو مجھ سے دور۔ بتائیں آپ، تو ایسے کئی ہوں گے۔ توبہ استغفر اللہ، سورہ حدید ہی پڑھ لیں، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے پیچھے وہ صراط پہ جا رہے ہوں گے، اور نور کی روشنی، یہ مسلمانوں کا وہاں تذکرہ ہے سورہ الحدید میں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی وہاں پہنچے تو وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تو وہ اچانک دھڑام سے دوزخ میں ہوں گے اور وہ چیخیں گے کہ او ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بچاؤ یار، ہماری ساتھ لے کے چلو۔ نے کہا نا، نور دنیا سے کمانا تھا، تم غرتکم الامانی، تمہیں تمہاری امانی نے دھوکہ دیا۔ یہاں پر بھی میں نے آیا نمبر 78 میں بتایا، یہ جو الامانی ہے نا، طفل تسلیاں اپنے آپ کو کہ وہ خیر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے۔ او بھائی اللہ عزیز بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، یہ ہم سارا بھول گئے، منتقم بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کے وہ والے نام ہم نے چھوڑ دیے، ایک ایکسٹریم لے لی دوسری چھوڑ دی، یعنی دوسری حق بات چھوڑ دی اور ایک چیز کو ایکسٹریم بنا لیا، لے نہیں لی، ایکسٹریم بنا لی۔ لا الہ الا اللہ، اس گمراہی سے بہنوں بھائیوں بچ جائیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس قوم کا بیڑا غرق اسی طرح ہوا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی نا، اس کو شرک سے بھی زیادہ بری چیز جانا گیا ہے۔ کیوں؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیا نمبر 33، 7 نمبر سورہ آیا نمبر 33، دلیل کو یہ اس میں بھی اللہ نے کہا نا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسے کیسے کہتے ہو کہ یہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ بڑی سختی سے اللہ نے کہا، اور اس کے بعد اعلان دوزخ کیا کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے جو گھر گئے اپنی خطاؤں میں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اس جملے کو، اس حصے کو یاد رکھیے گا آیا 70 اس کے اندر، آیا 80 کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں، اسی کو امام ابن قیم نے دلیل بنایا اور کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ شرک سے بھی بری چیز اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کام۔ وہ کیا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بالکل وہی الفاظ جو آیا نمبر 80 میں تھے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہنا جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا سورہ الانعام میں، وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ شرک بھی اسی کی کلاس ہے۔ شرک میں یہی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے یہ بھی خدا کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ، یا نعوذ باللہ یہ خدا کا بیٹا ہے یا فلاں خدا کی بیٹیاں ہیں، تو وہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا علم نہیں، جس کا پتہ نہیں ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، تو اس کو شرک سے بھی بدترین چیز مانے گی، کیونکہ یہی چیز شرک کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہی چیز بدعقیدگی کی ابتدا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، کہہ دینا کہ ہاں بھی اللہ ایسا کرے گا، اللہ ایسا کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے گا، کبھی اپنے منہ سے یہ جملہ نہ آئندہ سے بولیے گا اللہ ایسا کرے گا۔ بھائی آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے تو بتا دیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، کوئی بتائیں نا، ورنہ آپ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں۔ یہ مسلمانوں نے ہوا یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرض کر لیا ہوا ہے کہ چونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، مگر اس کا مطلب ہم نے جو غلط سمجھا نا، وہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھول چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے ساتھ ہوتے تھے، آؤ یار، میں نام اب اشارہ زیادہ نہیں کروں گا، پھر وہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ پر سمجھ جائیں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں، یار آپ پڑھیں نمازیں،
تو آپ نے نہیں پڑھنی. او یار آپ فکر نہ کریں, آپ لوگوں کو جنت کمانی, ہم انشاءاللہ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے. لا الہ الا اللہ, بخدا میں اس کا گواہ ہوں. یہاں رہتے ہوئے میں نے کئی ملکوں کے بچے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں, سب سے زیادہ گمراہ کن عقیدہ ہمارے پاکستانی انڈین مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کیوں نماز پڑھنی, ہمیں تو شفاعت نصیب ہو جائے گی, ہم رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں. لا الہ الا, یار عشق کا یہ بےہودہ مطلب تھا. اصل لفظ تو ہے حب رسول. حب رسول کا تو تقاضا تھا کہ آپ رسول اللہ کی ایک ایک سنت, ایک ایک طریقے کو اپنی دل و جان سے اپناتے. آپ نے منافقوں والا, فراڈیوں والا طریقہ اپنایا, دھوکے بازوں والا, کہ نہ نماز پڑھنی, نہ روزہ رکھنا, نہ زکوٰۃ دینی, نہ اور شرابیں پینی, عیاشیاں کرنی, اور کہنا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں گے. وہ بدبختو, ڈر جاؤ اللہ سے. کیا پتا کہ وہاں پہ رسول اللہ کہہ دیں کہ جاؤ میں نہیں تمہیں پہچانتا, پھر کیا کریں گے؟ فسحقا سحقا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیسے ہم نے اس کانسیپٹ کو یہودیوں والا کانسیپٹ بنا لیا؟ تو یاد رکھیں پھر اگلا لیول وہی ہے. ایسے بھی بدبخت کچھ اب پیدا ہو چکے ہیں, جو جیسے یہودیوں میں ہوا نا کہ وہ اب انکار ہی کر دیا انہوں نے کہ بھئی دوزخ کون سی, کوئی دوزخ نہیں. اب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک دن دوزخ بند ہو جائے گی, سارے دوزخی سارے ہی جنت میں جائیں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا نہ, ایسی میرے بارے میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کہو جو میں نے نہیں کہی. میرے اوپر جھوٹ مت باندھو. یاد رکھو گمراہیوں میں, بدیوں میں جو پڑ گیا وہ دوزخ میں جائے گا. یہاں پہ علماء اور مفسرین نے بہت لکھا کہ وہ کون سی برائیاں ہوں گی جس پر ہمیشہ کے لیے دوزخ ملے گی. وہاں پہ آیا شرک, کفر, ایسے گناہ جس پر کوئی توبہ نہیں کر سکا. مثلا کوئی زانی زنا کرتے ہوئے مر گیا, یا زنا کے بعد توبہ کیے بغیر مر گیا. خالص توبہ جو ہوتی ہے, توبۃ النصوح, جس میں اعمال صالحہ بعد میں شامل ہو جاتے ہیں, سچی توبہ, وہ اس کو نصیب ہی نہ ہوئی. اور پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ جب وہ لا یؤمن, یا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت حین زانی یزنن لا مؤمن, اس میں ایمان نکل جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے, اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. تو بتائیں اس کے بعد اسی حالت میں اگر حالت کفر میں وہ بندہ فوت ہو گیا. اسی طرح یسرق پر بھی ہے, سارق پر بھی ہے, ڈکیت, چور, یہ سب پہ ہے کہ جس وقت وہ اس گناہ کی حالت میں ہے نا, انہوں نے اگر توبہ نہیں کی تو ایمان چلا گیا. تو ایمان جب گیا ہوا تو کون سی جنت بھائی, کون سی شفاعت, کہاں بیٹھے ہم؟ تو اس پر میں نے آج زیادہ تفصیل سے بات اس لیے کی کہ ایک تو 3 آیات اکٹھی ہیں, بہت سیریس گفتگو ہے. اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں, ان آیات کے اوپر یہ جو بد عقیدگی جو یہود میں آئی نا, ایک تاریخی آپ کو بات بتاتا ہوں, اس میں تھوڑی سی خوشخبری بھی ہے انشاءاللہ تعالی, مگر وہ والی نہیں جو میں آپ کو پیچھے بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ, نعوذ باللہ شراب بھی پیو, جوا بھی کرو, جوا کھیلو, دھوکہ دو, لوٹ مار, قتل و غارت, زنا, بدکاری سب کرو, شفاعت. نہ وہ نہیں, وہ ایکس لگا دیں اس پہ کاٹا. اب صحیح بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آیت ہے نا, اس میں جو بدعقیدگی کا ذکر ہے, یہ چند دنوں والی دوزخ اور پھر جنت ہی جنت, اس کے اوپر نا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دیا گیا, یہ صحیح بخاری کے اندر جا بجا یہ واقعہ ہے, 3159, 3169, 4349 اور 5777, 5777. تو کتاب الطب, بک آف میڈیسن کے اندر ہے یہ, غالباً کتاب الطب کے اندر ہے بالکل. تو یہ نا واقعہ جب ہوا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب زہر دیا گیا, آپ کو پتہ چل گیا, وہیں سے پتہ, اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا, تو آپ نے روک دیا ہاتھ. بعض ہے کہ تھوڑا سا چکھا بھی, لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. پھر آپ نے ان کو بلایا, یہودیوں کو, یہودیوں نے دعوت کی تھی, انہوں نے ایک زینب یہودی خاتون تھی, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا جلدی سے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. تو آپ نے بلایا انہیں, کہا کہ ہاں بھئی آؤ ذرا, میں تم سے کچھ سوالات پوچھوں گا, تو مجھ سے سچ بولے گا تم میں سے کوئی. تو آگے سے انہوں نے کہا, یہ میں عربی کے الفاظ بتانے لگا ہوں, اندازہ کریں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پتہ تھا. کہا نعم یا ابا القاسم, فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم, کہا تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فلانا فلانا فلانا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبتم بل ابوکم فلان, تم نے جھوٹ بولا اپنے آبا کے بارے میں, آبا و اجداد کے بارے میں, تمہارے باپ دادا فلاں فلاں ہیں, تم نے جھوٹ بولا. فقالوا صدقت وبررت وبررت, کہنے لگے کہ بالکل آپ نے سچ کہا, آپ نے سچ کہا
تو آپ نے کہا کہ تو آپ نے سچ فرمایا اور درست فرمایا۔ اچھا، اگلا حصہ جو نا جو ہمارے لیے بڑا ضروری خاص، آپ نے پوچھا من اہل النار قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہاں ایک اور بات اس میں بیچ میں رہ گئی، میں آپ کو شروع سے پیچھے سے دوبارہ سناتا ہوں۔ نہیں، آگے آپ نے کہا پھر ایک اور سوال پوچھوں تو سچ بتاؤ گے؟ اب پھر بولے، اب اور ایمان سے بولے، یعنی کہ اور ایمان والا جملہ بولا آپ کے بارے میں، کہا نعم یا ابا القاسم وان کذبناک عرفت کذبنا کما عرفته فی یبینا، یا ابا القاسم۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت تھی، اس وقت سب کو منع تھا، کوئی بندہ کسی اور کو ابو القاسم نہ کہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بڑے ادب سے بول رہے ہیں یہ ظالم، زہر دینے کے بعد یہ کہا اے ابو القاسم بالکل صحیح بات ہے، ہم سچ ہی بولیں گے، اگر ہم نے جھوٹ بھی بولا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے پہلے ہمارا جھوٹ آپ نے بھی پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ من اہل النار، من اہل النار؟ فقالو، یہ کہنے لگے، آپ نے کہا بتاؤ دوزخ والے کون ہیں؟ یہ اس آیت کی تفسیر کے ساتھ جڑنے والی بات، اور اس میں انشاءاللہ امت محمدیہ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ تو کہا من اہل النار، کون ہیں دوزخ والے؟ تو کہنے لگے نکون فیہا یسیرا ثم تخلفوننا فیہا، استغفر اللہ، کہا ہم نے جانا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، بڑی تھوڑا قلیل مدت کے لیے، وہی جو قرآن میں بات ہے آیہ نمبر 80 میں کہا نا ایام معدودہ، وہی بات، تو پھر تم لوگوں نے آ جانا، استغفر اللہ، کہا پھر آپ سب نے ہمارے پیچھے آ جانا دوزخ میں، ہماری جگہ آپ سب لے لیں گے، پھر ہم نے نکل جانا ہے تھوڑے عرصے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تم رہو گے اس میں، تم نے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے دوزخ میں نہیں آئیں گے کبھی بھی اس طرح سے۔ اللہ اکبر، کبھی بھی اس طرح تمہارے پیچھے پیچھے ہم نے دوزخ میں نہیں آنا۔ یعنی پتہ یہ چلا اس شریر امت کی جو بدعقیدگیاں نا، الحمدللہ ہم نے ان کے پیچھے پیچھے اس طرح سے نہیں جانا جس طرح یہ پکے پکے گمراہ ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ان کے اندر تو ٹوٹلی اب گئی جنت بھی اور دوزخ میں، نکال قدس ہی جنت ہے، دوزخ کون سی، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں کتنے اس چیز کی وجہ سے یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں، کتنے ظالم ہو گئے ہیں، کتنا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، شیر ہو گئے جسے کہتے ہیں نا، درندے بھیڑیے بن گئے کہ آؤ اب ہم جس کو مرضی مارے، ہماری تو جنت ہی جنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکل جانا ہے تھوڑے عرصے بعد، آپ لوگوں نے پھر اندر آ جانا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ نے کہا تم بدبختوں نے اس میں رہنا ہے، انشاءاللہ، واللہ، انشاءاللہ نہیں کہا، واللہ اللہ کی قسم ہم نہیں تمہارے پیچھے ایسے آئیں گے جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ رد کر دیا آپ نے وہ باقی۔ پھر پوچھا آپ نے اب ایک اور سچ بتاؤ، مجھے سوال پوچھتا ہوں، زہر کس نے دیا؟ تم لوگوں نے کہا ہاں جی ہم نے دیا، ہم نے آزمایا کہ اگر آپ سچے ہوں گے تو ابھی مر جائیں گے، اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو بچ جائیں گے۔ تو رسول اللہ بچ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے ٹیسٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ رہے، اور آپ کے محفوظ رہنے کے نتیجے میں ان کا پتہ لگ گیا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں ابو القاسم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا ان آیات سے، یہ پتہ چلا کہ انشاءاللہ یہ امت اگر تھوڑی سی بھی کوشش کر لے نا، یہ بڑے بڑے گناہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں بتایا، قرآن پہلے ہی بتا چکا، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچ گئے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی سیئات اللہ معاف کر کے تمہیں مدخل کریم دے گا، یعنی جنت دے دے گا۔ کوشش تو کریں نا آپ، تھوڑی سی تو کوشش کریں، بالکل یہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں جس میں نمازوں کا چھوڑنا، حقوق انسانوں کے نہ دینا، لوگوں پہ ظلم کرنا، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، ان کے ساتھ یہ جو ہے نا معاملات انسانوں کے ساتھ، اس میں بھی ظلم اور زیادتیاں قطع کریں، ختم کریں، مطلب ترک کریں، توبہ کریں، اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہوں یا اللہ کے، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کریں گے اور ہم دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں جائیں گے بإذن اللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم سے۔ بس اس پر بیٹھے نہیں رہنا، امانی نہیں کرنی، اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے، لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب۔ اپنی طفل تسلیوں سے نہ بیٹھے رہنا کہ بس جنت ہی جنت ہے، اس کا حشر آخر میں اللہ نے سورہ حدید میں بتا دیا کہ حشر تمہارا کیا
ہوگا اگر تم نے یہ کام کیا، دھڑم دوزخ میں ہوگے اور پھر چیخو گے کہ یا اللہ اب ہم کیا کریں، لوگوں کو آوازیں دو گے مگر تب کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے جی ان 3 آیات کا بیانیہ، تھوڑا مفصل تھا، تفصیل کے ساتھ تھا، مگر امید ہے انشاءاللہ اس سے دلوں کو سرور ملے گا، ایمان تازہ ہوگا اور ہم اللہ کے قریب آئیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کا قرب نصیب فرمائے، ہمیں ایسی ہر طرح کی بدعقیدگی سے بچائے کہ ہم جو کہتے پھریں کہ بس تھوڑے دنوں بعد جنت میں آ ہی جانا ہے، ہم نے ایسا کہنا چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ اگر ایسا آپ نے توبہ کر لی، آئندہ سے ایسا نہ کہا، تو مجھے امید ہے، پوری امید ہے اللہ کی رحمت پہ۔ بس یہ نہیں اب سے کہنا کہ وہ بس یار میں شراب پیوں، زنا کروں، تمہیں کیا، میں نے تو آنا ہی ہے جنت میں تمہارے پاس، جاؤ تم پڑھو نمازیں، تم پڑھتے رہو، ہم نے کیا کرنا ہے نمازیں پڑھ کے۔ نعوذ باللہ یہ کہا تو شاید کافر ہی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ایسا ظلم نہ کرنا، اور یہ ظلم، یہ جملہ ایسا جو اللہ نے نہیں کہا، ایسے جملے سے آپ شرک سے بھی بڑے گناہ میں داخل ہو رہے ہیں، جو وہ گناہ جو شرک کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ وہ ہے اللہ کے بارے میں وہ کہنا جو اللہ نے نہیں کہا۔ قرآن سے بھی میں نے اس کو ثابت کیا آپ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی بالکل واضح معاملہ۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا، سچے امتی بن جائیں تو پھر یہود کی طرح ان کے پیچھے پیچھے آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔